خواتین و حضرات، پہلی تمثیل اس گروہ کی ہے جس نے ضد، عناد اور ہٹ درمی کا رویہ اختیار کیا۔ یعنی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس پر بات واضح نہیں ہوئی، بلکہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بات کا لازماً انکار کر دے گا اور اس پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس میں خاص طور پر اشارہ یہود کے ان علماء کی طرف ہے جو یثرب میں خصوصی حیثیت رکھتے تھے اور جن کے زیر اثر بھی بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ پیغمبر چونکہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں اور اس طریقے سے نبوت کا جو شرف ان کو 2000 سال تک کم و بیش حاصل رہا ہے وہ ان کے ذریعے سے ان سے چھن گیا ہے، تو انہوں نے پھر پختہ ارادہ کر لیا کہ اب بات جو بھی ہو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے ان کی تمثیل بیان کی ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اصل میں جب ان کا نقشہ کھینچا تھا تو تب کیا الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اس کے بالکل برخلاف، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ایمان لانے والے ہیں ان کے رویے کے بالکل برخلاف یہ ایک گروہ ہے کہ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ نہیں مانے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے پیغمبر آپ اب ان کو خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، یہ بالکل برابر ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی یہ بیان کر دیا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے اس جرم کی پاداش میں اب ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ اب کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، چنانچہ لازماً عذاب سے دوچار ہوں گے اور ایک بڑا عذاب اب قیامت میں ان کا منتظر ہے۔ اس کی مثال بیان کی ہے، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح سے کسی شخص نے آ کے آگ کا الاؤ جلا دیا ہو، یعنی اندھیری رات ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی چیز واضح نہیں ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اس میں ہر سلیم الفطرت انسان کی یہ تمنا ہوگی کہ اس کے لیے راستہ کھل جائے، اس کے لیے اندھیرا چھٹ جائے، اس کے لیے روشنی ہو جائے، وہ جس منزل کی طرف جانا چاہتا ہے اس کی طرف جا سکے۔ لیکن یہ کس کی آرزو ہوگی؟ یہ اس کی آرزو ہوگی جو اندھیرے ہونے کو محسوس بھی کر رہا ہو اور روشنی کا سچا طلبگار بھی ہو۔ یہاں ظاہر ہے کہ روشنی کیا ہے؟ اللہ کی سیدھی راہ، جس کی دعا سورہ فاتحہ میں کی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ یہ سیدھی راہ کس نے آ کر دکھائی؟ یہ سیدھی راہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دکھائی، اور انہی کو یہاں تعبیر کیا گیا ہے کمثل الذی استوقد نارا، یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آ کر اندھیرے میں الاؤ جلا دیا، اس نے روشنی کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں تو ہر شخص کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اگر تمثیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک قافلہ تصور میں لایا جائے کہ جس قافلے کو کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تاریکی سے سابقہ پڑ گیا ہے، راستہ اس کے سامنے واضح نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی راہ دیکھے اور اپنے راستے پر چلے۔ اس میں اگر کوئی خدا کا بندہ آ کر الاؤ جلا کے راستہ روشن کر دے اور اس کو بالکل صاف نظر آ جائے کہ اب اسے کس طرف جانا ہے اور اس کی منزل کیا ہے، تو قافلے کے ہر فرد کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بالکل برخلاف یہ ہوا کہ جب آگ جلا دی گئی تو قرآن نے فرمایا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، یعنی سارا ماحول اس سے روشن ہو گیا۔ جب روشنی پھیل گئی، راستہ واضح ہو گیا، صراط مستقیم نمایاں ہو گئی، منزل متعین ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ قافلے کو کدھر جانا ہے، تو کیا ہوا؟ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ نے ان کی آنکھوں کا نور چھین لیا۔ یعنی اللہ نے ان کی آنکھوں کا نور چھین لیا، یہ ٹھیک تعبیر ہے اسی چیز کی جس کو پیچھے بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ روشنی ہوئی، جب اس روشنی کی انہوں نے قدر کرنے سے انکار کر دیا، جب اس روشنی سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر خود انہی کو اندھا کر دیا۔ یعنی اگر وہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت سے سرفراز کرے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پھر ان کی آنکھیں بے نور کر دیں، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں ایسی ظلمتوں میں، ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا
کہ جس میں اب کوئی راستہ انہیں سجھائی نہیں دیتا، ان کے سامنے ہر چیز تاریک ہو گئی ہے۔ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ یعنی اب جب کہ انہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے، صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، جب آنکھیں رکھتے ہوئے آنکھیں موند لی ہیں، کان رکھتے ہوئے ان میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں، اور جب انہوں نے دل و دماغ کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے باوجود اس سے کام لینے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ جانتے بوجھتے کیا ہے، اس سے قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ جس وقت کوئی انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی غلطی لگ گئی ہے، بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، حق اس پر واضح نہیں ہوا، لیکن وہ جب جانتے بوجھتے اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مدت تک تو یقیناً مہلت دیتے ہیں، لیکن مہلت کی یہ مدت جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں انسان پر نازل ہوتا ہے، اور اس عذاب کی پہلی قسط یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بصیرت ختم کر دیتے ہیں، اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی تمثیل بیان کی ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ جیسے ایک قافلہ اندھیری رات میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، وہ راستہ تلاش کرتا ہوا پھر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانیت کی اس وقت یہی صورتحال تھی، اللہ تعالیٰ کی کتابیں اپنے اصل متن کے ساتھ گم کر دی گئی تھی، یہود نے سرکشی اختیار کر کے خدا کی شریعت میں بہت سے اضافے کر لیے تھے، صحیح راہ بہت سے معاملات پہ واضح نہیں رہی تھی، نصارہ نے پورے کے پورے دین میں ایسی تحریفات کر دی تھیں کہ جس کے نتیجے میں قرآن مجید نے کہا کہ ایک گمراہی تھی جس کو انہوں نے مذہب بنا لیا تھا۔ اس صورتحال میں اگر کوئی سلیم الفطرت انسان ہوتا اور اس کے سامنے صحیح راہ واضح ہوتی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ بالکل اس قافلے والوں کی طرح جس کی تمثیل یہاں بیان ہوئی ہے، شکر گزار ہوتا کہ اس کے سامنے روشنی آ گئی ہے، صراط مستقیم آ گئی ہے، صحیح راہ آ گئی ہے، وہ لپک کر اس طرف بڑھتا اور روشنی کرنے والے کا شکر گزار ہوتا۔ تو تمثیل کے انداز میں یہ واضح کیا گیا کہ اس پیغمبر نے تو آ کر آگ جلا دی، الاؤ روشن کر دیا، راستہ واضح کر دیا، لیکن جب سارا ماحول روشن ہو گیا تو معلوم ہوا کہ گویا اللہ نے ان کو بصیرت سے اور بصارت سے محروم کر دیا ہے، ان کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اور یہ اندھوں اور گونگوں اور بہروں کی طرح اب کسی چیز کو سمجھنے، دیکھنے اور سوچنے کے قابل نہیں رہے، ان کے لوٹنے کا بھی اب کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال بیان کی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، فرمایا یا بالکل ایسی ان کی مثال ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ قرآن کے نزول کو بارش سے تشبیہ دی ہے، قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، اور اس میں آسمان کا ذکر بھی خاص طور پر اس کے آسمانی منبع کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا آسمان سے بارش ہو رہی ہے، یعنی پروردگار نے رحمت برسانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی حقیقت ہے جس کو اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس طرح دنیا کے لیے بارش ایک رحمت ہوتی ہے، اور شور زمین بھی اس کو جب قبول کرتی ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ رویدگی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر زمین اچھی ہو تو اس کے بعد تو کیا کہنے ہیں، فصل لہلہا اٹھتی ہے، پودے سر اٹھاتے ہیں، کونپلیں نکلتی ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ انسانیت کے لیے ایک بڑی رحمت کی چیز ہے، چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اسی سے تشبیہ دی گئی کہ جب آپ نے قرآن پیش کیا اور خدا کی ہدایت پیش کی تو گویا اس کے ذریعے سے دنیا والوں پر خدا نے اپنی اسی طرح رحمت کی جس طرح وہ خشک زمین پر، بنجر زمین پر بارش برسا دیتا ہے۔ تو یہاں قرآن کو اسی سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا کہ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید جس بات کی دعوت دیتا ہے اس میں انسان کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم ہونا ہوتا ہے، اپنے تعصبات کو چھوڑنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات اور رغبتوں کے خلاف حق کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ مشکلات راہ ہے، یعنی حق پر جب بھی آپ کسی حق کی آواز کو سنیں گے تو چلنے کے لیے آپ کو کچھ مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ ان کو یہاں تشبیہ دی ہے فیہ ظلمات ورعد وبرق، یعنی اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مشکلات راہ کو وہ حق کی مشکلات سمجھتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ در حقیقت دنیا کا وہ امتحان ہے جس میں خدا نے ہم کو ڈالا ہے، اور اس امتحان میں
ہمیں ان مشکلات سے گزر کر ہی آخرت کی فوز و فلاح کو حاصل کرنا ہے، وہ بڑی کامیابی پانی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے اس کے ڈر سے، جو کڑک تھی، جو چمک تھی، اپنے کانوں میں گویا انگلیاں ٹھونسنی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ پوری کی پوری تصویر ہے ایک کڑک چمک والی بارش کی، کہ جس میں جب بجلی چمکتی ہے، کڑک آتی ہے، تو آدمی گھبرا کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ محیط بالکافرین۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے منکروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یہ اس سے نکل نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے تو اس میں کچھ چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ اگر چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں بھی سلب کر لیتا، جس طرح پہلے گروہ کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی وہی کرتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے قانون کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کر لے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ دوسرے گروہ کی مثال ہے، یعنی جس نے مصالحت کی تجویز پیش کی اور جس کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہیلا کر کے کوئی راستہ نکال لے، اسے حق قبول بھی نہ کرنا پڑے اور اس کا کچھ بھرم بھی قائم رہ جائے۔ قرآن مجید نے اس کا پردہ کھول دیا تھا پیچھے کی آیات میں، اور یہ بتایا تھا کہ یہ در حقیقت حق سے گریز اور فرار کے راستے ہیں جن کو یہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں اس بات کو واضح کیا کہ ان کی مثال کیا ہے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اللہ نے تو آسمان سے رحمت کی بارش برسائی، اور اس لیے برسائی کہ یہ اس بارش سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل کی کشت میں وہ چیز کاشت کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو قیامت میں ان کے لیے مزرعہ بن سکے، اور جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہترین عنایتوں کا باعث بن سکے۔ لیکن ان کے برعکس یہ ہوا کہ انہوں نے بجلی کی کڑک اور چمک جو بارش کے ساتھ آ رہی تھی، یعنی وہ مشکلات راہ جو آ رہی تھیں جن کا سامنا کرنا انسان کے لیے مشکل تھا، انہی کو اصل سمجھ لیا، اور جب مشکل پیش آئی تو فوری طور پر پیچھے ہٹ گئے، جب کچھ راستہ صاف ہوا تو آگے بڑھائے۔ یہ جو ایک منافقانہ طرز عمل ہے، اس کو گویا اس تمثیل کے ذریعے سے واضح کر دیا، اور یہ بتایا کہ چونکہ یہ لوگ حق کے سچے طلبگار نہیں تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگ ان کو حق کا سچا طلبگار بھی مان لیں اور ان کو حق کو قبول بھی نہ کرنا پڑے، اس لیے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اب اس کے بعد ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ یا بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں اندھیری گٹائیں بھی ہیں اور کڑک اور چمک بھی۔ وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہیں، درا حالے کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے، جب چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے کان اور آنکھیں اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔